سبحان اللہ. جو نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے وہ نہایت خطرناک ہے مسلمانوں کے واسطے. ویسے وہ تعلیمی پالیسی جس طرح مرتب کی گئی ہے، لوگ یہ بتا رہے ماہرین کہ اس سے اچھی تعلیمی پالیسی نہیں ہو سکتی. سب اعلیٰ درجے کی تمام کوالٹیز اس کے اندر ہیں، تمام سہولتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. یہاں کا بڑے بچہ اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ، اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر، اعلیٰ درجے کا انجینئر، اپنی چیزوں کا سب کا ماہر رہے گا. لیکن اس میں کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کو کھرچ کے پھینک دیا جائے، وہ کوشش کی گئی. اور یہ ہندو تہذیب، ہندو تمدن اور ہندو سنسکرتی کو ہندوستان کے لوگوں پر تھوپا جائے، اس کی کوشش کی گئی ہر جگہ پر، ہر طریقے پر. اور اس کو تعلیم کے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. وہ دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ایک حصہ مسلمانوں سے آنے سے پہلے کا، ایک حصہ مسلمانوں کے آنے کے بعد کا. اس سے مسلمانوں سے نفرت دل میں بھرنے کے سارے سازشیں کی گئی. تو اس موقع پر ہم کو کوشش کرنا یہ ہے کہ جو تعلیمی پالیسی آئی ہے، ہمارے بڑے لوگ اس پہ بہت گمبھیرتا سے، بہت ہی سنجیدگی سے، بہت توجہ کے ساتھ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں مضر ہیں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ تمام چیزیں مرتب ہو رہی ہیں. جب مکمل پالیسی ڈکلیئر ہوگی اور مسلمانوں کے لیے کوئی آرڈر آئے گا تو ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. مگر جس شکل میں ہم مدرسے چلا رہے ہیں اس وقت، یہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ جس شکل میں ہندوستان کے اندر یہ دینی مدرسے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں ملا کے، اور ایسی شکل میں ہم یہاں کے لوگ جا کے چلا رہے ہوں گے الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا میں ایسا کہیں نظام نہیں. مسلم دنیا میں تو ہے ہی نہیں. مسلم دنیا میں تو اسلامی دنیا بولتے کوئی اسلامی ممالک نہیں ہے. مسلمانوں کی اکثریت کے ممالک ہے، وہ یا تو بددین قسم کے لوگ ہیں جو امریکہ اور برطانیہ اور عیسائیوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، انہی تمام قوانین کو نافذ کر رہے ہیں. پورے مسلمان عورتوں کو ننگا کر دیے ہیں، مسلمان لوگوں کو بے دین کر دیے ہیں، بچوں سے دین کو کھرچ کے نکال دیا جا رہا. ایسی بڑی بڑی عیسائی مشنریز عرب ممالک میں ان کے پیسوں سے چل رہی، ان کے پیسوں سے چل رہی، بھاری فیس ان سے لے رہے اور بچوں کو اپنے ہاسٹل میں رکھ کے ایسا پڑھا رہے کہ سب کچھ ہو بچہ لیکن نمبر 1 کا بچے. اب یہ جو محمد آیا ہے وہ اور اس طرح کے تمام نوجوان حکمران عرب ممالک کے، وہ تمام کے تمام نمبر 1 کے بددین ہیں اور یہودیوں کے ہاتھ میں پلے ہوئے ہیں. وہ جس طرح کی پالیسی بنائیں گے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت مضر ہوگی، اور اسلام کے وہ نمائندے بنے ہوئے حقیقت میں وہ یہودیوں کے نمائندے. تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل بھی آگے چل کے یہ تعلیم کے اثر سے اس طرح ہو جائے. اب تمام ہمارے بزرگان دین بیٹھ کے فکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں. تو اس شکل میں جو ہم چلا رہے ہیں مدرسے، اس شکل میں چلانا ہمارے لیے نہایت مشکل ہو جائے گا. عصری تعلیم کے ساتھ ہم کو مدارس چلانا پڑے گا، اس میں دینی تعلیم کو کسی نہ کسی طرح جز بنا کے پڑھانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، نہ صرف تیار ہونا ہے بلکہ اس کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے، اس دہریت کے اور الحاد کے، بے دینی کے اور ہندوازم کے، اس کے لیے ہم کو ابھی سے تیار ہونا ہے اور ذہنی طور پہ سب مسلمانوں کو تیار کرنا بھی ہے. اور اس کے لیے جو کچھ مطالبہ آئے گا اس کو ہمیں میدان میں اتارنا. حضور نے فرمایا من لم یعتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کے اندر دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے اب جو حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بولنا تو کچھ اور چاہتا تھا، بہرحال بات کسی اور طرف نکل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کی سازشوں کو فیل اور ناکام فرمائے. اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور وہ جو دعا ہے اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور جیسا بھی
مفتی صاحب فرمائے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہر نماز میں اس کا ورد۔ اور ایک دعا ہے اللہم اجعل تدمیرہم فی تدبیرہم، اے اللہ ان کی تدبیر، ان کی تدبیروں کے اندر ہی ان کی ہلاکت ہے۔ جو تدبیریں اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ہلاکت اس کے اندر رکھ دیجیے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر میں ہمارے مولانا مظہر الحق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور ہمارے قاری اسد صاحب متضلوں کا بھی کہ انہوں نے مجھے تھوڑی دیر آپ حضرات کی سما خراجی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی دے، دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے معاونین کو جزائے خیر دے، اور یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے نرے حافظ ہی نہ رہیں، نرے عالم نہ رہیں، بلکہ با عمل عالم، با عمل حافظ ہوں۔ حافظ کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر شرط ہے من حلل حلالہ وحرم حرامہ، ایسا حافظ جو قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی، اور جن کے والدین کو تاج ایسا پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمک جائے، اور حافظ سے فرمایا جائے گا رتل ورتقی، اور تو قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چلتے جا، اتنا بڑا درجہ حافظ ہو، تو وہ درجہ ملے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اس واسطے اپنے حالات کو درست کرو، اپنی نماز کو درست کرو، اور نماز ہماری درست کرو۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب کا مشن تھا قرآن صحیح ہونا، نماز صحیح ہونا، یہ 2 چیزیں تھیں ہمارے حضرت۔ منکرات کا اس کی اصلاح، قرآن کی تصحیح، اور نماز کی صحت۔ اور نماز کے لیے حضرت مولانا شاہ صاحب نے ایک کتاب، اصل میں نور النظام میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی پوری تفصیل سے اس کی سنتیں 51 سنتیں حضرت نے مرتب فرمائی، اور ایسی مرتب فرمائی کہ چھوٹے بچوں کو بھی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ، بعض چیزیں چھوٹے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، پڑھ لیتے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، مگر حضرت مولانا صاحب نے نماز کی 51 سنتیں ایسی مرتب فرمائی جو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ، بعض چیزیں چھوٹے بچے پڑھ لیتے مگر سمجھ میں نہیں آتی، 51 سنتوں کا خیال کر کے اس کو بچوں کو اس کی عملی پریکٹس کرانا، عملی طور پہ پریکٹس کرانا۔ حضور نے صحابہ کو پریکٹس کرائی تھی اور فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھے تو بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھو۔ پھر وہ پڑھا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیسری مرتبہ فرمایا تو ہم آپ ہوتے تو غصہ کرتے، لیکن وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، آپ بتا دیجیے میں کیسے نماز۔ تو آپ نے فرمایا جب سب چیزیں اطمینان سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا